السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج ہل برمنگم سے راجہ شہین اختر صاحب کا سوال ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے کی زمین یا مکان اپنے نام لگوا لیتا ہے، یعنی مالک کوئی اور ہوتا ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے ایسے شخص کو جو کسی دوسرے کی زمین یا مکان یا کسی چیز کو ظلماً اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اسے غاصب کہتی ہے، اور شریعت میں، اسلام میں اس شخص کی بہت سخت ترین سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک کا مال دوسرا شخص ناحق طور پر نہ کھائے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی، قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا حصہ طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ امام احمد نے یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناحق زمین لی، قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی اٹھا کر میدان حشر میں لائے۔ دوسری روایت امام احمد کی انہی سے یوں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لی، اللہ عز و جل اسے یہ تکلیف دے گا کہ اس حصہ زمین کو کھودتا ہوا 7 زمین تک پہنچے، پھر یہ سب اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور یہ توق اس وقت تک اس کے گلے میں رہے گا کہ تمام لوگوں کے مابین فیصلہ ہو جائے۔ اب جو شخص کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کرتا ہے یا مکان پر قبضہ کر لیتا ہے، وہ ان وعیدات کو سن لے۔ اگر وہ آخرت میں یہ سزا برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر وہ ضرور کسی کے مکان یا زمین پر قبضہ کر لے، لیکن اگر وہ یہ سزا قیامت کے روز برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور ہرگز نہیں رکھے گا، تو پھر وہ اللہ سے ڈرے اور سچے دل سے توبہ کرے، اور جس کا حق اس نے مارا ہے اس دنیا میں ہی اس کو واپس لوٹا دے، ورنہ اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ ھذا ما فہمت واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔